سنی ہوگی نا، انما الاعمال بالنیات، ہے نا؟ ایک اور حدیث ہے، انما الاعمال بالخواتیم۔ علماء بیٹھے ہیں، اعمال کا دار و مدار خاتموں پر ہے۔ خاتمہ ہی ایمان والا نہیں تو نمازیں کیا کام آئیں گی؟ حج کر لو، عمرے کر لو، صدقے دے دو، خیرات کرو، ساری زندگی کوئی نیکیاں کرے، معاذ اللہ، اور مرتے وقت بھی ایمان اس کا چلا گیا، سارے اعمال برباد۔ تو خاتمہ بالخیر کی دعا، ایمان سلامت رہے اس کی دعا۔ تو مجھے ایک بات بتائیں، آپ کے جیب میں 2 لاکھ روپے ہوں، چوروں کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کو پتہ ہے سارے ڈاکو ہیں، ان کے پاس بیٹھیں گے؟ پیسے جیب میں تو ڈاکوؤں کے پاس کون بیٹھتا ہے بھائی؟ دنیا کا دستور ہے۔ اچھے لوگوں کے ساتھ رہو گے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہو گے جو وقت پڑنے پر حفاظت کریں۔ میرے پاس زیادہ پیسے ہیں آج، ہیں زیادہ پیسے ہو، کسی اچھے دوست کو بلاتے ہیں، ذرا میرے ساتھ چلو، بینک تک جانا ہے، کہیں راستے میں کوئی چھین نہ لے۔ کیوں؟ آپ نے ایک سیکیورٹی گارڈ، ایک مدد کرنے والا ساتھ ملا لیا جو ڈاکو سے بچائے گا۔ مگر کمال یہ ہے کہ ایمان کا سونا دل میں ہے اور دوستی ڈاکوؤں سے لگائی ہوئی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، سونا جنگل، رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ آج جس کو دیکھو ایمان کا ڈاکو بنا ہوا ہے۔ اب آپ کہیں گے ایمان کون چھینتا؟ میں نے پہلے ہی کہا، یہ کامیڈین، یہ جناب فلمیں، یہ گانے، یہ طرح طرح کے چٹکلے، جس کی جو مرضی بول رہا ہے اور ہم سن رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ ڈاکوؤں کو موقع دیا نا، چھین لو میرا ایمان۔ دیکھو اعلیٰ حضرت نے 100 سال پہلے کہا تھا، آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یہاں وہ چور بلا کے ہیں۔ آنکھ سے کاجل چرانا کیسا محاورہ ہے؟ کاجل کون چرا سکتا ہے؟ ایسے شاطر ہیں، ایسے مکار ہیں، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، تمہاری آنکھ سے کاجل چرا لیں گے۔ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں، یہاں وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ تیرے پاس ایمان کی گٹھڑی ہے، چور نے اس کو ٹارگٹ کیا ہوا ہے اور تو سو رہا ہے، غفلت کر رہا ہے۔ یہ 100 سال پہلے کی بات تھی۔ آج کیا حال ہے؟ آج لوگ کہتے ہیں یار سب کی سننی چاہیے، میں تو سب کے پروگرام سنتا ہوں، میں تو سب کے بیان سنتا ہوں، میں تو سب کے کلپ سنتا ہوں۔ ارے سب کا کیوں سنتے ہو؟ جس نے اللہ رسول کی سنی ہے تم اس کی تو سنو، جس نے صحابہ، اولیاء اور اہل بیت کی محبت اپنے دل میں پائی ہے تم اس کی بات سنو۔ تم سب کی سنو گے، کسی کی بات دل میں اثر کر گئی، کہیں ایمان نہ چھن جائے۔ مجھے ایک بات بتائیے، آج تک مجھے یہ سمجھ نہیں آیا، آپ کو اپنا گھر بنانا ہو، انجینئر سے بناتے ہیں موچی سے بناتے ہیں؟ بتاؤ نا، لانڈی والے موچی سے تو نہیں بناتے نا، انجینئر کو ہی بلاتے نا، جناب گھر بنانا ہے۔ ڈاکٹر، طبیعت خراب ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، کسائی کے پاس جاتے ہیں، یار یہ بکرا بڑا اچھا کاٹتا ہے، یہ بخار کا بھی علاج کر دے گا۔ نہیں نا، آپ کہیں گے وہ بکرا کاٹنے والا ہے، ڈاکٹر الگ ہوتا ہے۔ دنیا کا دستور ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، ہیں علاج کروانا ہے تو ڈاکٹر، بلڈنگ بنانی تو انجینئر، جوتے بنانے تو موچی، گائے کٹوانی تو کسائی، ایسا ہی ہے نا؟ تو علم دین سیکھنے کے لیے تمہیں علماء کیوں نہیں ملتے؟ سب سے علم دین سیکھنا ہے، سب سے دین پر بات نہیں۔ جناب فلم ایکٹر ہے تو کیا ہوا، دین پر تو سمجھا رہا ہے نا ہمیں، سارا سال ناچ گانے کرے گا، رمضان میں ہمیں دین سکھائے گا، ہم اس کی باتیں سنیں گے۔ کسی کا کلپ آ گیا تو کنفیوز ہو جائیں گے، یار یہ کہہ تو دیا اس نے، یہ کہاں لکھا ہے؟ بھائی کیوں سنی اس کی بات؟ ڈاکٹر کے علاوہ کسی موچی سے دوائی کا فارمولہ پوچھا آپ نے؟ جب اس سے نہیں پوچھا تو قرآن و حدیث اگر سیکھنا ہے تو کیا مفتیان کرام نہیں ہیں؟ کیا پراپر علماء کرام نہیں ہیں؟ تو خدا را یہ تماشا بند ہونا چاہیے کہ جس کی مرضی وہ دین پر بات کرے، جس کی مرضی وہ مسئلے مسائل بیان کرے۔ صرف اور صرف یہ حق علماء اور صحیح علماء، عاشقان رسول علماء کا ہے، اور ہمارا کام ہے کہ ہم ڈسکریج کریں کہ ہم سب کی نہیں سنیں گے، ہم انشاءاللہ عاشقان رسول، مفتیان کرام اور علماء سے دین سیکھیں گے۔ کیوں؟ یہی تو ایمان پر ڈاکہ ہے نا، کہ جس کی جو مرضی بات پھیلا دی، سارے نوجوان کنفیوز ہو رہے ہیں کہ یار وہ فلاں اسکالر آیا تھا، فلاں ٹی وی پر پروگرام آیا تھا اور اس میں یہ بات کر دی کہ یہ جائز نہیں ہے، یہ ناجائز ہے، یہ شرک ہے، یہ بدعت ہے، اور آپ جناب ایک دوسرے سے سوال کرنے لگ گئے۔ پہلا سوال تو یہ کرے اس نے کدھر سے دین سیکھا ہے، اس کے پاس کون سی کوالیفیکیشن ہے، وہ کون سا جناب سرٹیفائیڈ مفتی ہے جس کی تم بات سن رہے ہو؟ تو پلیز مذاق نہ ہونا چاہیے، اور یہ ایمان کی بات ہے۔ ایمان سے بڑھ کر میرے اور آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ خدا کی قسم، ساری دنیا کی دولت ایک طرف، اگر ایمان نہیں تو وہ دولت کسی کام کی نہیں۔ کیوں؟ کہ جو بے ایمان دنیا سے جائے گا وہ قیامت تک جہنم میں، بلکہ ہمیشہ ہمیشہ، ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ اور جو ایمان لے کر چلا گیا اور رب راضی ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا۔
تو اللہ میرے اور آپ کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ ایک مشورہ دے کر آگے چلتا ہوں، ایک بڑی پیاری کتاب ہے، اگر ابھی تک نہیں پڑھی یا نہیں لی تو ضرور پڑھیں، ایمان کے لیے بڑی ضروری ہے، اور میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت نے یہ امت کو تحفہ دیا ہے، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال و جواب۔ یقین کریں یہ آپ کتاب پڑھیں آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی کہ یار یہ بھی کفر ہے، یہ بھی ایمان سے خارج ہونے کا سبب ہے۔ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، مستیاں کر رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا بول رہے ہو، ساری باتیں لکھی ہیں اس میں، پڑھیں اور دوسرے دوستوں کو تحفہ دیں، تو کیا معلوم اس ایک کتاب کی برکت سے کئیوں کا ایمان جو ہے وہ بچ جائے گا۔ تو ایک بات تو یہ کرنی تھی۔ دوسری بات، مسلمان تو ہو گئے، اب یہ کیسے کنفرمیشن ہو کہ ہم سچے مومن ہیں کہ نہیں، پکے مومن ہیں کہ نہیں؟ سارے دعویٰ کرتے ہیں میں سچا پکا مومن، کمپلیٹ مسلمان۔ نہیں جناب، میں اور آپ طے نہیں کر سکتے۔ جس کا کلمہ پڑھا ہے نا، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ فرمائیں کہ کون پکا مومن ہے، کون کامل مومن ہے، تو پھر مزہ ہے نا۔ مجھے اللہ کے رسول فرما دیں کہ بھئی تو سچا پکا مومن ہے تو پھر اپنا بیڑا پار ہے۔ یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہاں کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ مزہ تو یہ نا آقا فرمائے کہ ہاں آپ سچا غلام ہے۔ اب کیسے پتا چلے؟ بخاری شریف کی حدیث سن لو، حدیث پاک ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ آقا فرماتے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کی آل، اولاد، والد، گھر بار، بلکہ تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ سب سے زیادہ محبت کرنی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے، جب ایمان کمپلیٹ ہوگا، ورنہ ایمان کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک بار عرض کیا، حضور میری جان کے علاوہ میں تمام چیزوں سے زیادہ آپ سے پیار کرتا ہوں۔ آقا نے فرمایا عمر ایمان کمپلیٹ نہیں ہوا۔ کہ حضور اب اپنی جان سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں۔ فرمایا ہاں اب بات مکمل ہوئی ہے۔ تو یہ ایک ایکسپیریمنٹ تھا، یہ ہم سب کے لیے ایک بات ہے کہ دیکھو، چیک کرو، گھر بار، اولاد، پیسے، دنیا کا نام، سب کچھ بعد میں، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت سب سے پہلے ہے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی جو شاعری ہے نا، ہم ایسی اعلیٰ حضرت سے پیار نہیں کرتے، یہ حدیثوں کی طرف اشارہ ہے، یہ آیات قرآنی کی طرف اشارہ ہے، جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نا، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ اگر آقا سے محبت نہیں تو جان ہی ایمان ہی پورا نہیں ہوگا۔ میں ایک اور مثال دے دیتا ہوں، ماشاءاللہ علماء بیٹھے ہیں، جمعے کا خطبہ سارے سنتے ہیں، ایک یہ بڑا پرابلم ہے، جمعے کا خطبہ سنتے ہیں، 20 سال ہو گئے جمعے کا خطبہ سنتے ہوئے، کئیوں کو تو یاد بھی ہو گیا ہوگا، اگر ایک لفظ کا معنی نہیں پتا سر جھکا کے سن ہی رہے ہوتے ہیں۔ بھائی کبھی تو امام صاحب سے پوچھ لیں کہ حضرت اس کا ترجمہ دے دیں، آپ ہر جمعے بیان کرتے ہیں، پتہ تو چلے کیا فرماتے ہیں، ٹائم ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا سیکھ لیا، موبائل کے اتنے سارے فنکشن، اتنے سارے سافٹ ویئر سیکھ لیے، نہیں سیکھا تو قرآن نہیں سیکھا، حدیثیں نہیں سیکھی، جمعے کا خطبہ تو پڑھ لو۔ ایک جملہ میں کہوں گا تو آپ سب سر ہلائیں گے کہ ہاں یہ ہم سنتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، سنتے ہو نا؟ 3 بار امام صاحب کہتے ہیں، الا لا ایمان لمن لا محبت لا، الا لا ایمان لمن لا محبت لا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہے سن لو، اس کا ایمان نہیں جس کے دل میں نبی پاک سے محبت نہیں، ایمان کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا آقا سے محبت کے بغیر۔ تو یہ محبت رسول جو ہے نا، یہ چاشنی ہے، یہ کرنٹ ہے ہمارا، مسلمان کی زندگی کا جو حصول ہے، حاصل ہے، وہ عشق رسول ہے۔ اب یاد مدینہ میں آنکھیں نہ بہیں، یاد رسول میں دل نہ تڑپے، سرکار کی یاد دل میں نہ ہو تو وہ زندگی بیکار ہے۔ لیکن یہ تو ہو گئی ایک دل کی کیفیات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عشق جو ہے نا وہ کچھ دلیل بھی مانگتا ہے، بغیر اطاعت کے عشق کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے۔ میں کہوں میں نبی پاک کا غلام ہوں، لیکن میری باتیں، میرا کردار، میرا انداز وہ پیارے آقا کے طریقے سے ہٹ کر ہو تو یہ پھر کیسا عشق ہے؟ اپنے آپ سے پوچھئے کہ ہم اگر واقعی یہ دعویٰ کرتے ہیں، ابھی میں ایک نعرہ لگاؤں گا سارے جواب دیں گے، غلامی رسول میں، ذرا مل کے جواب دو نا، غلامی رسول میں نہ ہو جو عشق مصطفیٰ،
کمال کا نعرہ ہے، جس نے بھی لکھا کمال لکھا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، نہ ہو جو عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے. بالکل صحیح بات ہے، مگر آج تک مجھے سمجھ نہیں آیا کہ جو یہ نعرہ لگاتا ہے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اس کو نماز قبول کیوں نہیں ہے؟ حالانکہ نبی پاک فرمائیں قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اور نعرہ لگانے والا فجر میں سویا ہوتا ہے، ظہر اس کی چلی جاتی ہے، عصر میں وہ نظر نہیں آتا. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. یہ کون سی غلامی ہے؟ مجھے سمجھائے نا. پیارے آقا ساری زندگی سچ کی دعوت دیتے رہے، جھوٹ سے بچاتے رہے، مگر یہ نعرہ لگانے والا جھوٹ بولتا ہے. کیسی غلامی ہے یہ؟ نبی پاک فرمائیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں. یہ غلامی رسول میں جس کو موت بھی قبول ہے، اس کو سنتیں قبول کیوں نہیں ہیں؟ نہ چہرہ سنتوں والا، نہ لباس سنتوں والا، نہ باتیں سنتوں والی، نہ کاروبار سنتوں والا، نہ فیملی کے معاملات سنتوں والے. ایک تو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے. چلیں ذرا تھوڑی دعوت اسلامی والوں سے بھی بات کر لوں، جو سر پر امامہ، چہرے پہ داڑھی سجا لیتے ہیں. بہت اچھی بات ہے. داڑھی والے میرے بھائیوں ذرا سنو، میں بھی آپ کے ساتھ ہی ہوں، میں بھی داڑھی والا ہی ہوں، لیکن اپنوں سے بات کر رہا ہوں. ہم میں کوئی کہے نا یار آپ سنتوں پر عمل کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہاں. اچھا بتائیں کون کون سی سنتیں ہیں؟ داڑھی رکھی ہوئی ہے، دیکھو امامہ پہنا ہے نا، لباس بھی سنتوں والا پہن لیتا ہوں، سیدھے ہاتھ سے کھاتا ہوں، بیٹھ کے پانی پیتا ہوں، سلام کرتا ہوں، کنگھا کرتا ہوں، تیل لگاتا ہوں. ہمیں یہ 8-10 سنتیں یاد ہیں. پیارے بھائیوں یہ 8-10 ہی سنتیں نہیں ہیں، یہ تو لباس کی سنتیں ہیں. کردار کی سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ کیا سچ بولنا سنت نہیں؟ وعدے پورے کرنا سنت نہیں؟ قرضہ وقت پر لوٹانا سنت نہیں؟ کیا کسی کو تکلیف نہ دینا سنت نہیں؟ پڑوسیوں کا خیال رکھنا سنت نہیں؟ بچوں پر شفقت کرنا سنت نہیں؟ ماں باپ کا ادب کرنا سنت نہیں؟ مسکرا کر بات کرنا سنت نہیں؟ معاف کرنا سنت نہیں؟ لڑائی سے بچنا سنت نہیں؟ ساری داڑھی رکھ لی، امامہ پہن لیا، کہ میں سنتوں کا پیکر. لوگ باتیں کرتے ہیں کہ یار داڑھی رکھ کر جھوٹ بولتا ہے، داڑھی امامہ پہن کر کاروبار میں پیسے ٹائم پہ نہیں لوٹاتا، پوری مارکیٹ باتیں کرتی ہے. ارے جس نے یہ سنتیں اپنائی اس کو کردار کی سنتیں پہلے اپنانی چاہیے، تب مزہ ہے نا. کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف لباس کی سنتیں بتائیں، ماں باپ سارے پریشان. ماں باپ کہتے ہیں ہم سے بدتمیزی کرتا ہے، باہر معاشرے میں سنتوں کا پیکر نظر آتا ہے. یہ کون سی سنت پر عمل ہو گیا؟ مزہ یہ ہے کہ میں گھر میں جاؤں تو بھی نبی پاک کا غلام نظر آؤں، میں اپنے ماں باپ سے ملوں تو ایسے ادب سے ملوں کہ یہ بتائیں یہ سنتوں کا پیکر ہے. میں کاروبار کروں. کئی ملکوں میں اسلام پتہ ہے کیسے پھیلا ہے؟ آپ اگر جائیں ساری دنیا میں اللہ کی رحمت سے دعوت اسلامی کے قافلے جاتے ہیں. میں سنگاپور گیا، انڈونیشیا گیا، ملیشیا، یہ جتنی فار ایسٹ کی پٹی ہے، جاپان تک لاکھوں کروڑوں مسلمان ہیں. میں ملیشیا میں ایک بار ایک صاحب سے ملا، میں نے کہا یہاں تو صحابہ نہیں آئے، یا اسلام کیسے پھیلا؟ اتنے بڑے بڑے اسلامی ملک ہیں، اگر آپ جائیں انڈونیشیا، آج پاکستان سے زیادہ مسلمان انڈونیشیا میں ہیں. ہسٹری پڑھیں، صحابہ کرام فار ایسٹ نہیں گئے، کیسے اسلام پہنچا؟ بتاتے ہیں وہاں عرب کے بزنس مین آتے تھے، تاجر آتے تھے، سچی بات کرتے تھے، وعدے پورے کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے. لوگ بزنس کرتے گئے، کلمہ پڑھتے گئے، کاروبار کرتے گئے، ایمان لاتے گئے، پورے ملک مسلمان کر دیے. یہ ہوتا ہے مسلمان. ہم سے کاروبار کر کے کوئی مسلمان ہوگا؟ مسلمان ہی پریشان ہے ہم سے. اتنا برا حال کر دیا، دل دکھتا ہے یار. یقین کریں میں ساری دنیا میں جاتا ہوں، شرم آتی ہے. لوگ کہتے ہیں پاکستان سے کاروبار نہیں کرنا، ان سے کوئی آئٹم نہیں خریدو، میڈ ان فلاں لکھیں گے اس کے اندر بھی ملاوٹ ہوگی. یہ اسلام ہے. نبی پاک کے غلام ہم کہلائیں، میلاد ہم منائیں، نعت خوانی ہم کریں، بہت اچھی بات ہے، ضرور کریں نعت خوانی. میں خدا نہ خواستہ کوئی یہ نہ سمجھے میں اس کو منع کر رہا ہوں، لیکن نعت میری زبان بھی کہے، نعت میرا دل بھی کہے، میرا کردار بھی کہے. میں نظر آؤں تو پتا چلے یہ نبی پاک کا امتی ہے. فنا اتنا تو ہو جاؤں میں تیری ذات عالی میں، جو مجھ کو دیکھ لے اس کو تیرا دیدار ہو جائے. بھول گئے حضرت مالک بن دینار کا واقعہ؟ آپ کے برابر میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا.